گوشہ نور سننے والی سب بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کتاب خواتین اور سلوک۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جی کے کمرے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو آئیے میرے ساتھ رہیں، چلتے ہیں ماں جی کے کمرے میں۔ عنوان: محنت۔ یہ محنت کیسے کی جائے ماں جی؟ میں نے جھٹ سے پوچھا۔ ماں جی ہمیں اپنی ذات پر محنت کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اس دنیا میں آپ کی اپنی ذات واحد ایسی چیز ہے جس پر اللہ کریم نے آپ کو منوان اختیار دیا ہے، یعنی آپ کو اپنی ذات پر کلی اختیار حاصل ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے سنجیدہ نظر آ رہی تھی، لیکن عورت تو کبھی بھی کلی طور پر خود مختار نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بیٹھی خاتون نے فوراً ماں جی کا جملہ مکمل ہوتے ہی اپنا سوال آگے رکھ دیا۔ عورت کی ذمہ داریاں، اس کے فرائض ایسے ہی ہیں کہ وہ ہر وقت چاہے دن ہو یا رات آن ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں میں جکڑا اس کا وجود کسی لمحے بھی آف لائن نہیں ہوتا، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کی حساسیت بہت اعلیٰ درجے کے ورکر ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ہی وقت میں بہت سارے امور سر انجام دینے کی اعلیٰ صلاحیت ازلی طور پر ودیت کر دی گئی ہے۔ اس خالق نے عورت کی تخلیق اس پر عائد ذمہ داریوں کے عین مطابق کی ہے۔ ماں جی ہمیں بتا رہی تھی، اللہ کے دوست، اس کے پیغمبر اور رسول جس کوکھ میں پلنے تھے، اس کی تخلیق، اس کی صلاحیتیں غیر معمولی نہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں جی اس وضاحت سے ہمیں بتانے لگی کہ ہمیں لگنے لگا شاید ہمارا آج تک اپنے آپ سے تعارف ہی نہیں ہوا۔ وہ خالق کائنات ضرورت پیدا ہونے سے پہلے ہی ضرورت پوری کرنے کے انتظامات کر دیتا ہے۔ اس بات کو ہم اس مثال سے سمجھیں گے۔ ایک شخص نے نیا اس راہ سلوک پر قدم رکھا۔ وہ تارک دنیا ہو کر اللہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ گھر بار، مال پیسہ سب سے دستبردار ہو کر اللہ اللہ کرنے ویرانوں میں چلا گیا۔ جب کچھ وقت گزرا تو بھوک نے اسے بہت ستایا۔ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا، لہذا بھوکے پیٹ ایک دن گزارا کر لیا۔ لیکن رفتہ رفتہ بھوک کی شدت بڑھی اور طبیعت بے قرار ہو گئی۔ پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر آبادی کی جانب چل پڑا۔ ایک گھر کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی کہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیں۔ اس کی آواز سن کر اندر سے کھانے کی پلیٹ پکڑے کوئی باہر آیا۔ کھانے کی پلیٹ اس کی جانب بڑھا دی۔ اس شخص نے نگاہ اٹھا کر اس اپنے محسن کی جانب دیکھا تو وہ 10-11 برس کی ایک کم سن لڑکی تھی، معصوم سا چہرہ لیے، زمانے کے سرد گرم سے بے نیاز۔ فقیر کی نگاہ جو اس کے سینے پر پڑی تو جوانی کے ننھے اثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ فقیر کے دل میں خیال آیا، یہ بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، جوان ہوگی اور کب شادی کے بعد ماں بنے گی۔ جس بچے نے ابھی بہت سالوں کے بعد اس دنیا میں آنا ہے، اللہ کریم ابھی سے اس کی خوراک کا بندوبست کر رہا ہے۔ وہ مسبب الاسباب ذات بار الہ اپنی اس مخلوق سے غافل نہیں ہے جو ابھی اس دنیا میں آئی ہی نہیں، تو پھر میں کہاں ہوں؟ میں اس کا بندہ بھوکا ہوں اور اس کی تلاش میں ہی تارک دنیا ہوا ہوں، تو وہ ذات مجھ سے غافل کیسے ہو سکتی ہے؟ فقیر نے رخ موڑا اور خالی ہاتھ واپس جنگل کی جانب نکل کھڑا ہوا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ گویا وہ پیدا کرنے والا دلوں کے بھید جانتا ہے۔ عورت کی تخلیق
کرنے والا جانتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس لیے اس نے اس کی صلاحیت بھی اس کے عین مطابق بنائی۔ اس لیے میری بیٹیوں، یہ مت سمجھو کہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ تم سے غافل ہے، وہ تمہاری صلاحیتوں سے غافل ہے۔ اس نے ہر انسان کی ذمہ داری اور حقوق و فرائض کے مطابق اسے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس میں مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں، وہ سب کا خالق ہے۔ اس لیے ہم ان باتوں کو ایکسکیوز بنا کر جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اس نے ہر دور کے انسان کو اس کے حالات کے مطابق خوبیوں سے نوازا ہے۔ ماں جی نے اپنی بات مکمل کر کے ایک نگاہ ہم سب پر ڈالی، یوں جیسے کنسٹرکشن کمپنی کا سپروائزر سب مزدوروں کو کام سمجھا کر انہیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنے میں کا کہہ رہا ہو، اور آخری نگاہ ان پر ڈالے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی پوچھ لو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ہم یہ چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور نئی آڈیو کے ساتھ جلد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔